السلام علیکم دوستو، میں آج پھر ایک دلچسپ سبق آموز اور خوفناک واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ سنیں، تسلی سے سنیں اور سبق حاصل کریں۔ صدیوں سے ایک گاؤں کے قریب ایک پراسرار اور خوفناک جنگل تھا جس کا نام بھنور جنگل تھا۔ یہ جنگل نہایت گھنا اور تاریک تھا اور وہاں ہر کوئی جانے سے ڈرتا تھا۔ دن میں بھی سورج کی روشنی وہاں تک پہنچنا مشکل تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں راکھی نامی ایک چڑیل رہتی ہے جو رات کی تاریکی میں گاؤں کے آس پاس شکار کی تلاش میں گھومتی ہے۔ راکھی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک ظالم چڑیل تھی جس نے بے شمار معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس کے ناخن لمبے اور نوکیلے تھے جو اس کے شکار کی روحوں کو کھینچنے میں مدد دیتے تھے۔ راکھی کی آنکھوں میں سرخ چمک تھی اور اس کی مکروہ ہنسی لوگوں کو تھرا دیتی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کی سب سے طاقتور چڑیل تھی اور ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو خوف میں مبتلا رکھتی تھی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ راکھی اور اس کے قبیلے کو ختم کریں، لیکن کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکا۔ جو بھی اس کے سامنے آیا وہ یا تو موت کے منہ میں چلا گیا یا ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گیا۔ راکھی نے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف پیدا کر دیا تھا کہ کوئی رات کے وقت باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ راکھی نے گاؤں کے بہت سے بچوں اور جوانوں کو اپنا شکار بنایا تھا اور وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے ان کی روحوں کو قید کر لیتی تھی، یعنی ان کی جو پرچھائی ہوتی تھی اسے قید کر لیتی تھی اور اس میں شیطانی تصرف کرتی تھی۔ لوگ اکثر عاملوں اور پیروں سے مدد لینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن راکھی کا جادو بہت زیادہ طاقتور تھا۔ کسی کا تعویذ یا دعا اس پر جلد اثر نہیں کرتا تھا۔ ایک رات راکھی نے فیصلہ کیا کہ اب اسے مزید طاقتور بننے کے لیے کسی خاص روح کو شکار بنانا ہوگا۔ اسے معلوم ہوا کہ گاؤں میں ایک مدرسہ ہے جہاں ایک نیک اور صالح لڑکا رہتا ہے۔ اس لڑکے کا نام علی تھا اور وہ نہایت ایمان والا اور دیندار لڑکا تھا۔ علی نے اپنی زندگی اللہ کے رضا کے لیے وقف کر رکھی تھی اور وہ قرآن کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کی کوشش کرتا تھا۔ راکھی نے سوچا کہ اگر وہ علی کی روح کو قید کر لے تو اسے ناقابل شکست طاقت حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ایک رات مدرسے کی طرف روانہ ہوئی۔ مدرسے کا ماحول ہمیشہ پرسکون ہوتا تھا اور وہاں کے بچے اکثر رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ راکھی نے مدرسے کے دروازے پر پہنچ کر اپنی مکروہ ہنسی کے ساتھ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کو چھوا ایک روشنی کی کرن پھوٹ نکلی۔ یہ روشنی علی کے دل سے نکل رہی تھی جو اس کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بھلے ہی روشنی دکھ نہیں رہی تھی، لیکن گندی راکھی کو اس کی روشنی سے تکلیف بھی پہنچ رہی تھی۔ راکھی نے پہلی بار خود کو کمزور محسوس کیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس نے ہار ماننے کا ارادہ نہیں کیا۔ راکھی نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے علی کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے علی کی طرف دیکھ کر اسے جادوئی نیند میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن علی کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ علی نے فوراً اپنی تلاوت تیز کر دی اور اس کے الفاظ فضا میں گونجنے لگے۔ راکھی کو یہ محسوس ہوا کہ وہ ایک غلط جگہ پر آ چکی ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کی چڑیلوں کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ پلک جھپکتے ہی راکھی کا پورا قبیلہ وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے علی کو اپنے جادو سے قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن علی نے نہایت اطمینان کے ساتھ سورہ فلق، آیت الکرسی وغیرہ کی تلاوت شروع کر دی، اور جیسے ہی اس کے الفاظ بلند ہوئے پورے مدرسے کے اوپر ایک نورانی روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی اتنی طاقتور تھی کہ راکھی اور اس کا قبیلہ چیخنے لگا۔ وہ جتنا زور لگاتے اتنی ہی زیادہ روشنی انہیں جکڑ لیتی۔ راکھی نے اپنی تمام جادوئی طاقتوں کا استعمال کیا، لیکن علی کا ایمان اور قرآن کی طاقت ان پر حاوی تھی۔ راکھی نے محسوس کیا کہ وہ ایک ناقابل شکست طاقت کے سامنے پہنچ چکی ہے۔ وہ چڑیل جو صدیوں سے لوگوں کو ڈراتی اور ان کی
ان کی روحیں قید کرتی آئی تھی آج ایک نیک لڑکے کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کی باقی چڑیلوں کو اور بھی زور سے پکارا اور جلد ہی تمام چڑیلیں وہاں جمع ہو گئیں۔ ان سب نے مل کر علی پر جادوئی حملے کیے، لیکن ہر حملہ جیسے ہی علی کے قریب پہنچتا اس کی تلاوت کی طاقت سے بھسم ہو جاتا۔ علی کے الفاظ اتنے طاقتور تھے کہ نہ صرف راکھی بلکہ اس کے پورے قبیلے کی طاقتیں کمزور پڑنے لگیں۔ راکھی اور اس کے ساتھیوں نے کوشش کی کہ کسی طرح علی کو روک سکیں، لیکن قرآن کی آیات کی روشنی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ چیخنے چلانے لگیں اور چھٹپٹانے لگیں، ان کے چہرے بگڑنے لگے اور ان کے جسموں سے دھواں نکلنے لگا۔ آخرکار علی نے سورہ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص وغیرہ کی تلاوت شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور ایک زوردار گرج کے ساتھ بجلی کڑکی۔ آسمان سے ایک روشنی کی کرن نمودار ہوئی جو سیدھی راکھی اور اس کے قبیلے پر گری۔ یہ کرن اتنی طاقتور تھی کہ راکھی اور اس کا پورا قبیلہ چیختے ہوئے راکھ میں بدلنے لگا۔ راکھی جو صدیوں سے لوگوں پر ظلم کرتی آ رہی تھی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اس کا پورا قبیلہ مٹ چکا تھا اور جنگل میں ایک بار پھر سکون چھا گیا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں کے لوگ حیرت زدہ تھے۔ انہوں نے رات کو عجیب و غریب چیخیں سنی تھیں، لیکن کسی کی ہمت ادھر آنے کی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مدرسے کے قریب جمع ہو گئے اور علی سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تھا۔ علی نے انہیں بتایا کہ کیسے اللہ کے کلام کی طاقت اور ایمان نے راکھی اور اس کے قبیلے کو نیست و نابود کر دیا۔ گاؤں کے لوگ علی کی بہادری اور اس کی ایمان کی طاقت کو دیکھ کر بہت شکر گزار تھے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ہمیشہ امن و سکون رہا اور راکھی کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ علی نے لوگوں کو بتایا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا کلام ہے اور جو اس پر یقین رکھتا ہے اسے کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ گاؤں کے بچے علی کے قصے سن کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ اب وہ بے خوف ہو کر رات کے وقت بھی کھیلنے نکل جاتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ راکھی کا قبیلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ محترم ناظرین، روح یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں چلی جاتی ہے اور جو تصرف اس میں کرتا ہے، جو انسان کو کسی کی شکل میں کوئی آدمی دکھائی دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روح ہے، حالانکہ وہ روح نہیں ہوتی۔ شیطان انسان کی شکل میں اور انسانی شکل بنا کر لوگوں کو ڈراتا پھرتا